احادیث مبارکہ تو آپ نے بھی سماعت کر لی ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان نے جو خود عمل کیا اسی کا فائدہ پہنچے گا مرنے کے بعد، ورنہ دیکھیے جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے میں 100 بندے جمع ہو جائیں اور اس کے لیے وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے استغفار کی وجہ سے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس میت نے خود عمل تو نہیں کیا، اس نے خود جنازہ تو نہیں پڑھا، اپنے لیے استغفار خود تو نہیں کیا، یہ استغفار کرنے والے تو دوسرے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ جب مسلمان دوسرے مسلمان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی عمل کر کے اس کو پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا، وہ فوت ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی موجودگی میں ان کو قبر میں دفنایا۔ جب ہم نے ان کی تدفین کر دی، قبر برابر کر دی گئی، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے تسبیح پڑھی، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویلاً، کافی دیر تک حضور سبحان اللہ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم کبرا، حضور نے پھر اس کے بعد تکبیر کہی، اللہ اکبر کہتے رہے۔ یہ کلمات و تسبیحات حضور قبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے رہے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے حضور سے پوچھا، لما سبحت و کبرت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے آج خلاف معمول یہاں پر کھڑے ہو کر تسبیحات بھی پڑھی ہیں، تکبیرات بھی پڑھی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے اس نیک بھائی پر، اگر حضور نے نیک نہ کہا ہوتا تو پتہ نہیں لوگ اس صحابی رسول کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر یہ قبر جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی، لیکن جب ہم نے کھڑے ہو کر یہاں پر تسبیحات پڑھی اور تکبیرات پڑھی تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ یہ انسان کا عمل تھا، باہر کھڑے ہوئے کا عمل تھا، زندوں کا عمل تھا، اور اس کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا تھا، جو قبر کے اندر ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت نے یہ اس امت کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ قرآن میں تو ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کا مطلب ہے کہ جی بندے کے لیے تو وہی نفع ہے اور فائدہ ہے اور ثواب ہے جو اس نے خود کمایا ہو، تو کیا کسی اور کا عمل بھی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفیٰ الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعیٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحف میں لکھا تھا کہ کسی کے گناہ کا کسی اور سے سوال نہیں ہوگا اور کسی کی نیکی کسی اور کو نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ تو پچھلی امتوں کے لیے اللہ نے قانون رکھا تھا، اس امت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس امت پر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اعمال مرنے کے بعد بھی جاری رکھے۔ مر گیا لیکن کوئی ایسا کام کر گیا کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے احصال ثواب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو اجر و ثواب وہاں پر عطا فرماتا ہے۔